عبد المطلب نے عبد المطلب نے اپنی بہو کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہا ان ایام میں جب کہ آپ بیوان ہیں عطریات اور خوشبویات کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں نے تو آج تک بازار ہی نہیں دیکھا، ان دنوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو جھک جاتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو جھک جاتے ہیں، بیت اللہ کے پاس سے گزرتی ہوں تو آداب بجا لاتا ہے، چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ کہ جو میرے سہاگ کی نشانی کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، میں جہاں گھومتی ہوں تو وہاں سے بھی خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائیو بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، ولادت کے وقت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چراغ کی روشنی کی ضرورت پیش ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو کمرہ اس طرح سے روشن اور منور ہو گیا کہ روشنی کی چراغ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا گود خالی ہے اور کمرے میں صرف بادل کے ٹکڑے ہی ٹکڑے ہیں، اور بادل کے ٹکڑوں سے یہ آواز آ رہی ہے طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه وناته وصورته، کہ اس بچے کو مشرق و مغرب شمال و جنوب پھرا دو تاکہ سارا جہان ان کے نام کو، ان کے ذات کو، ان کے صفات کو پہچان جائے۔ بھائیو بزرگوں دوستوں کے ساتھیوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو بادشاہوں کے تخت پلٹ پلٹ ہو گئے، بت گر گئے۔ کسریٰ کے محل میں 1000 سال سے آگ کی پرستش کی جاتی ہے، سہاگ کے زمانے سے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ سہاگ شکار پہ نکلا اور شیر اس پہ حملہ ہوا، تو شیر سے بچنے کے لیے اس نے پتھر مارا، تو پتھر سے پتھر ٹکرایا تو آگ کا شعلہ پیدا ہوا، آگ کا شعلہ پیدا ہوا تو آگ کے شعلے کے ڈر سے شیر بھاگ گیا۔ یہاں سے آگ کی پرستش، آگ کی پوجا شروع ہوئی۔ کسریٰ کے محل میں 1000 سال سے آگ کی پرستش، آگ کی پوجا کی جاتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی آگ بجھی نہیں تھی۔ مسلسل دودھ کی لکڑیوں سے، ساگوان کی لکڑیوں سے، چینی کی لکڑیوں سے مسلسل آگ جلاتے تھے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگ نہیں بجھی تھی۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آگ خود بخود بجھ گئی۔ وہ لوگ لاکھ کوشش کرتے تھے، 1000 کوشش کرتے تھے، لاکھ کوشش، 1000 کوششوں کے بعد بھی آگ نہیں جلی۔ ساتھیوں، آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا، جیسا کہ ہر عورت کو دیکھنا ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ولادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور سجدے سے سر اٹھا کر کے شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے پہلے ہی عالم انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ سب سے بڑی ذات حق تعالیٰ کی ہے، وہی مالک ہے اور اسی کے سامنے بندے کا سر جھکنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائیو بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، ایسی بڑی ہستی جن کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدو گفت سادات بیت الحرام کہ اے حرام اے وحی برتر خرام، ان سے کہا بیت الحرام کے سردار نے کہ اے وحی کے لے جانے والے مجھے یہ چلے چون در دوستی مخلصم یافتی اینان صحبت چراتا فتی، جب آپ نے اپنے دوستی میں مجھے کو مخلص پایا تو اپنے صحبت کے لگام کو مجھ سے کیوں چھوڑ رہے؟ تو فرشتوں کے سردار جبریل امین نے فرمایا بگستا فراتا مجالم نہ مانت، اس سے میں آگے ہوں کہ میرے پر میں طاقت نہیں ہے، بگستا فراتا مجالم نہ مانت اور مانتن کے سیروے بالم نہ مانت، اس سے آگے ایک بار کے برابر میں اڑوں تو تجلی کی روشنی میرے پر کو جلا دے گی۔ اگر یک سرے موئے برتن برم فروغ تجلی بسوزت پرم، ایک بار کے برابر میں اڑا تو تجلی کی روشنی میرے پر کو جلا دے گی۔ بھائیو بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، ایسی بڑی ہستی وہ مدینہ میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے تو زمین بھی گلزار ہو جاتی ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کر کے جنت و جہنم کو دیکھتا ہے، لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، جس کی زمین پر اتنی بلند پرواز کہ ساتوں آسمان کو پیچھے چھوڑ کر کے فرشتوں کے سردار
عرفات کے میدان کو دیکھیے، عرفات کے میدان میں اپریل کے مہینے میں جبکہ سورج بھی اپنے شباب پہ ہوتا ہے، اپریل کے مہینے میں اونٹنی جیسی سواری پہ بیٹھ کر کے، اونٹنی کے لگام کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے ظہر سے لے کر کے شام کے سورج کے غروب ہونے تک، مغرب تک اللہ کے سامنے کے گڑا رہے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کے بڑوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کے چھوٹوں کو بخش دے۔ ایسی بڑی ہستی بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج کے لیے مدینہ میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا ہے۔ اس وقت کو بھی سوچیے جب سارا میدان نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کا بھی حال نہیں پوچھتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں اپنے ماں مریم کا بھی حال نہیں پوچھتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ مریم علیہ السلام کہہ رہی ہوں گی یا اللہ میں اپنے بیٹے عیسیٰ کا بھی حال نہیں پوچھتی، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں اپنے ابا یعقوب کا بھی حال نہیں پوچھتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں اپنے بیٹے یوسف کا بھی حال نہیں پوچھتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا